بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کا واقعہ پیش کریں گے، جو کہ معلوماتی ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد دلچسپ ہے، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، شیخ المشائخ سلطان الہند غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 14 رجب 536 ہجری کو جنوبی ایران کے علاقے سیستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی خواجہ غیاث الدین حسن بہت دولت مند تاجر اور بااثر شخص تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نسلی اعتبار سے صحیح النسب سید تھے۔ دوستوں، مال کی زیادتی کو قرآن مجید میں بہت بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے، مگر خواجہ غیاث الدین امیر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عبادت گزار اور متقی انسان بھی تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دولت مند گھرانے میں بڑے ناز و نعام کے ساتھ پرورش پائی تھی، مگر کہنے والے کہتے ہیں کہ عیش و عشرت کی اس فراوانی کے باوجود بھی خواجہ صاحب میں بچپن سے ہی ایک عجیب انداز کی قناعت تھی۔ جس دور میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی تھی، وہ بڑا پرآشوب دور تھا۔ سیستان اور خراسان لوٹ مار کی زد میں تھے، ہر طرف افراتفری کا ماحول تھا۔ سیاسی انتشار نے انتہائی سنگین صورت اختیار کر لی تھی۔ سرسبز و شاداب علاقوں میں آگ بھڑک رہی تھی اور خوبصورت سے خوبصورت شہر کھنڈرات بنتے جا رہے تھے۔ مسلمانوں میں کئی فرقے بن چکے تھے جو بڑی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ مسلمانوں کا ہی خون بہا رہے تھے۔ پورے ملک میں قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ یہی وہ زہر آلود فضا تھی جس نے خواجہ غیاث الدین حسن کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر خراسان چلے آئے۔ اس وقت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 1 سال کے قریب تھی۔ خواجہ صاحب کے ابو خواجہ غیاث الدین کا خیال تھا کہ انہیں یہاں خراسان میں کوئی نہ کوئی آرام کی جگہ ضرور مل جائے گی، مگر یہاں بھی گردش ماہ و سال کے وہی تیور تھے، یہاں بھی فتنے سر اٹھا رہے تھے۔ خواجہ غیاث نے اپنے فرزند کی تعلیم و تربیت کے لیے بڑا اہتمام کیا، مگر خراسان کی صورتحال روز بروز بگڑتی ہی چلی گئی۔ 549 ہجری میں خونی سیل انسانی سروں سے گزر گیا۔ اس وقت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 13 سال تھی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے مصیبتوں اور آفتوں کے المناک ماحول میں پرورش پائی تھی اور اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کے خون کے دریا بہتے دیکھے تھے۔ کبھی کبھی آپ نہایت رقت آمیز لہجے میں اپنے ابو جان سے سوال کرتے کہ بابا جان، مسلمانوں کا خون آخر کب تک بہتا رہے گا؟ کہنے لگتے، بیٹا، یہ شربار موسم اور خونی ہوائیں ایمان والوں کے لیے آزمائش ہیں، تمہیں صبر کرنا ہی پڑے گا۔ پھر ایک دن صبر کی تلقین کرنے والا بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ خواجہ غیاث الدین حسن نے 551 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 15 سال تھی۔ آپ نے آنکھیں کھولتے ہی ہر طرف قیامت کے مناظر دیکھے تھے۔ ایک اور قیامت تھی جو آپ پر پوری طرح سے ٹوٹ پڑی تھی۔ سارا مال و اسباب تو پہلے ہی چھن گیا تھا، اب ایک دولت باقی تھی اور وہ تھا باپ کا سایہ۔ لیکن کم عمری میں ہی خواجہ صاحب ایک شفیق و مہربان باپ کے سائے سے بھی محروم ہو گئے تھے۔ والد کی موت نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس قدر متاثر کیا کہ آپ ہر وقت اداس اور پریشان رہنے لگے۔ ایسے نازک لمحات میں آپ کی ماں تھیں حضرت بی بی نور رحمۃ اللہ علیہا، جنہوں نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا اور بڑے حوصلے کے ساتھ بیٹے کو سمجھایا، اے فرزند، زندگی کے ہر سفر میں ہر مسافر کو تنہائی کی اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر تم ابھی سے اپنی تکلیفوں کا ماتم کرنے بیٹھ گئے تو یہ دشوار گزار راستہ کیسے طے کرو گے؟ اٹھو اور پوری توانائی کے ساتھ اپنا سفر شروع کرو، ابھی تمہاری منزل بہت دور ہے۔ یہ والد محترم کی محبت کا ثبوت نہیں کہ تم دن رات ان کی یاد میں آنسو بہاتے رہو۔ اولاد کی محبت یہ ہے کہ وہ باپ کے خواب کی تعبیر پیش کرے، اور تمہارے باپ کا ایک ہی خواب تھا کہ ان کا بیٹا علم و فضل میں کمال حاصل کرے۔ امی جان کی تسلیوں سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت سنبھل گئی اور آپ ذوق و شوق کے ساتھ علم حاصل کرنے لگے، مگر سکون و فراغت کی یہ مہلت بھی زیادہ لمبی نہ رہ سکی۔
مشکل سے 1 سال گزرا ہوگا کہ حضرت بی بی نور رحمت اللہ علیہا بھی اس دنیا سے چلی گئیں۔ اب تنہائی کی داستان پوری طریقے سے مکمل ہو گئی تھی۔ اب حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اس دنیا میں بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ والد گرامی کی وفات کے بعد ایک باغ اور ایک چکی آپ کو ورثے میں ملی تھی۔ ماں کی زندگی میں تو پھر بھی آپ حصول رزق کی کشمکش سے آزاد تھے، مگر جب ماں کا بھی انتقال ہو گیا تو کاروبار کا سارا بوجھ آپ کے کندھوں پر آ گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے باغبانی کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ سارے کام آپ خود ہی انجام دیا کرتے تھے۔ پیڑوں کو پانی دیتے، زمین کو ہموار کرتے، پودوں کی کاٹ چھانٹ عمل میں لاتے، کھاد وغیرہ کا بندوبست کرتے اور منڈیوں میں جا کر خود ہی پھل بھی بیچا کرتے تھے۔ اس کاروباری کشمکش سے آپ کی تعلیم پر بہت برا اثر پڑا اور آپ کی پڑھائی بند ہو گئی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو اس کا بڑا دکھ تھا، لیکن ایک ایسی مجبوری تھی کہ جس کا بظاہر کوئی توڑ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اکثر اوقات اپنی اس محرومی پر غور کرتے اور جب کوئی حل نظر نہیں آتا تو شدید مایوسی کے عالم میں آسمان کی طرف دیکھتے اور آسمان کی طرف دیکھتے دیکھتے رونے لگ جایا کرتے تھے۔ یہ خدا کے سامنے ایک بندے کی خاموش دعا تھی۔ دوستوں، ایک دن حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنے باغ کے پیڑوں کو پانی دے رہے تھے کہ تبھی ادھر سے مشہور بزرگ حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ کا گزر ہوا۔ خواجہ صاحب بزرگ کو دیکھ کر دوڑتے ہوئے آئے اور ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگے۔ بزرگ ایک لڑکے کی جوش عقیدت سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ انہوں نے حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے سر پر ہاتھ رکھا، دعائیں دی اور آگے جانے لگے، لیکن آپ نے حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ کا دامن تھام لیا۔ بزرگ نے پلٹ کر پوچھا، اب کیا چاہتے ہو فرزند؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے بڑے ادب سے عرض کیا، یہ میری التجا ہے کہ آپ چند لمحوں کے لیے میرے باغ میں قیام فرما لیں، کون جانے پھر یہ نیک گھڑی لوٹ کر آتی بھی ہے یا نہیں۔ خواجہ صاحب کا لہجہ اس قدر عقیدت مندانہ تھا کہ حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ انکار نہ کر سکے اور واپس باغ کے اندر تشریف لے آئے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے بزرگ کو نہایت احترام سے بٹھایا اور پھر اجازت لے کر باغ کے ایک گوشے میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد واپس ہوئے تو آپ کے ہاتھوں میں انگوروں سے بھرے ہوئے 2 طباق تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے عاجزی کے ساتھ انگور کے وہ تازہ خوشے حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ کے سامنے رکھ دیے اور خود ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے، خادم کے پاس آپ کی تواضع کے لیے بس یہی کچھ تھا، اگر اسے قبول کر لیں تو میں اپنی خوش قسمتی پر فخر کروں گا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اس کم عمری میں ہی سعادت مندی کا وہ مظاہرہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ بھی حیران رہ گئے تھے۔ بزرگ نے ایک بار پھر خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو محبت بھری نظر سے دیکھا اور آپ کی دل جوئی کے لیے چند انگور اٹھا کر منہ میں رکھ لیے۔ حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ کی اس عمل سے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر خوشی کا وہ رنگ ابھر آیا جو کسی بہت بڑی نعمت کے حاصل ہونے پر ظاہر ہوتا ہے۔ بزرگ نے آپ کی اس کیفیت کا بھی جائزہ لیا اور پھر فرمایا، معین الدین بیٹھ جاؤ۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ نے بڑے والہانہ انداز میں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے فرزند، تم نے ایک فقیر کی خوب مہمان نوازی کی ہے۔ بزرگ کے الفاظ سن کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ادب سے سر جھکا لیا۔ حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ باغ کی طرف اشارہ کر کے انتہائی جذب کے عالم میں فرمائے جا رہے تھے، یہ سرسبز و شاداب درخت، یہ لذیذ پھل، یہ ملکیت، یہ جائیداد، یہ سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے۔ آج جہاں بہاروں کا دور دورہ ہے، کل اسی مقام پر خزاں کی حکومت ہوگی۔ یہی گردش روز و شب ہے اور یہی نظام قدرت ہے۔ تیرا یہ باغ بھی وقت کی تیز آندھیوں میں اجڑ جائے گا، پھر خدا تعالیٰ تجھے ایک اور باغ عطا کرے گا، ایسا باغ جس کے درخت قیامت تک گرم ہواؤں سے محفوظ رہیں گے۔ ان درختوں کے پھلوں کا ذائقہ ایک بار بھی جو چکھ لے گا، پھر وہ دنیا کی کسی نعمت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔
اتنا کہنے کے بعد حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ خواجہ صاحب بزرگ کے اس عمل کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ جب ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ جیب سے باہر نکالا تو آپ کے ہاتھ میں سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا صاف نظر آ رہا تھا۔ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ تیری مہمان نوازی تھی بیٹا، یہ فقیر کی دعوت ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے روٹی کا وہ ٹکڑا حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈال دیا اور پھر تیزی کے ساتھ باغ سے نکل کر کسی دوسری طرف چلے گئے۔ روٹی کا ٹکڑا اس قدر خشک تھا کہ اس کا چبانا دشوار تھا، مگر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بزرگ کا تحفہ عظیم سمجھ کر کھا لیا۔ اس ٹکڑے کا حلق سے اترنا ہی تھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ آپ کو ایسا معلوم ہونے لگا جیسے کائنات کی ہر شے فضول ہے۔ دوسرے دن خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا باغ اور چکی دونوں ہی بیچ دی۔ آپ کے اس فیصلے پر آپ کے تمام جاننے والے بہت حیران تھے۔ ان لوگوں نے آپ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر آپ پر اس کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ جائیداد کو بیچنے کے بعد جس قدر رقم حاصل ہوئی، آپ نے اسے کھڑے کھڑے غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دیا۔ خواجہ صاحب کا یہ عمل عزیز و اقارب کے لیے اور بھی حیران کرنے والا تھا۔ زیادہ تر لوگوں کے نزدیک آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دماغ کسی خلل کا شکار تھا، مگر کون جانتا تھا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر کیا گزری ہے اور ذہن کے کس کونے سے روشنی کی وہ لکیر پھوٹ رہی ہے جس نے دنیا کے تمام اجالوں کو دھندلا کر رکھ دیا ہے۔ دوستوں، حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات اور پھر اپنا سارا مال و متاع اللہ کی راہ میں لٹانے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے۔ آپ نے خراسان سے نکل کر سب سے پہلے پورب کا سفر اختیار کیا۔ ان دنوں سمرقند اور بخارا اسلامی علوم و فنون کے اہم مراکز سمجھے جاتے تھے۔ یہاں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے قرآن کریم حفظ کیا، پھر تفسیر، فقہ، حدیث اور دوسرے علوم ظاہری میں مہارت حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ میں کون کون بزرگ شامل تھے اس کا صحیح اندازہ کسی کو نہیں ہے، مگر بعض روایات سے اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ آپ کے استادوں میں مولانا حسام الدین بھی شامل تھے، اور اسی بزرگ نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن کریم حفظ کروایا تھا۔ دوستوں، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم خواجہ صاحب کی پوری زندگی کو اپنے چینل پر اپلوڈ کریں، لیکن ایک ویڈیو کے اندر اگر ہم یہ کرنا چاہیں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے خواجہ صاحب کی زندگی کو کئی پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ یہ پہلا پارٹ تھا۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور اسی طریقے سے دوسری ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اور دنیا بھر میں جو بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان تک ویڈیوز پہنچانے میں ہماری مدد ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو ان کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔